ریاست کی عملداری ہر حال میں قائم رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا راستہ روکنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ کالعدم تحریک لبیک کے تمام مطالبات ماننے سے انکار، کہا ایسے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا سکتے جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہوں۔ احتجاج کی آڑ میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے، چاہتے ہیں مذاکرات سے معاملات حل ہوں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں کہ وہ ریاست کی رٹ چیلنج کرے۔ ٹی ایل پی کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ حکومت کا مظاہرین کو روکنے کے لیے رینجز تعینات کرنے اور پشاور جی ٹی روڈ بند کرنے کا فیصلہ۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، مرید کے اور سادھوکی کے قریب مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں۔ تشدد سے ایک پولیس اہلکار شہید، 30 سے زائد زخمی، 5 اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ گجرانوالہ اور گجرات سمیت کئی علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی۔ دھاندلی کی پیداوار حکومت کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ کہا بلدیاتی کی بجائے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو حکومت نہیں بچے گی، بلاول بھٹو کہتے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کا جمہوری آپشن استعمال کرنے کا کہیں گے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ایک آئینی آپشن ہے، حکومت کے خلاف ہر آپشن پر بحث اور مشاورت ہوگی۔ یوم حساب آنے والا ہے، ان کا محاسبہ عوام کریں گے، قوم سے کیے گئے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا۔ سعودی عرب پاکستان کو $3 ارب سپورٹ فنڈ دے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں اعانت کے لیے $1.2 ارب بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے شکر گزار، کہا دنیا کو اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے، اس کے باوجود سعودی عرب نے مدد کی۔ سعودی ریلیف کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ایک آدھی چیز باقی ہے، وہ بھی 2 دن میں ہو جائے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں سعودی عرب نے تیل قیمت میں $100 ملین ماہانہ کی رعایت دی ہے، ایک سال میں $4.2 ارب کا ریلیف پاکستان کو ملا ہے۔ حماد اظہر بولے عالمی سطح پر ہر چیز کی قیمت دگنی نہیں تگنی ہو گئی ہے، جس سے مہنگائی بڑھی، امید ہے اگلے 6 ماہ میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ سعودی معاشی پیکج کے اثرات، انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اضافہ، $2.49 سستا، انٹر بینک میں $172.78 کا ہو گیا۔ ہم قائد ایوان کے لیے عبدالقدوس بزنجو کا نام ہم نے فائنل کر دیا ہے۔ اسپیکر کے لیے جو ہے ہم نے جان جوالی صاحب کا جو ہے نام کا انتخاب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے عبدالقدوس بزنجو، اسپیکر کے لیے جان جمالی کا نام فائنل۔ وفاقی حکومت کا نئے وزیر اعلیٰ کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی سردار یار محمد رند اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا بی اے پی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلوچستان میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کا خیال رکھے گی، جتنے اتحادی ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ظہور بلیدی نے کہا سردار یار نند کا شکوہ درست ہے، بہت سے معاملات میں پوچھا نہیں گیا، تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکایت پر ایم این اے اکرم چیمہ کی گاڑی تھانے منتقل، اکرم چیمہ کو بھی تھانے لے جایا گیا۔ اکرم چیمہ کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، واقعے سے آگاہ کیا۔ اسد قیصر نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کسی کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا، گاڑی نے میرا راستہ روکا، نامعلوم افراد نے برا بھلا کہا مگر خاموش رہا۔ پارلیمنٹ کے گیٹ پر پولیس اہلکاروں کو گاڑی چیک کرنے کو کہا۔ سرکاری ٹی وی پر شو کے دوران شعیب اختر اور میزبان میں تلخی، راولپنڈی ایکسپریس شو سے علیحدہ ہو گئے، کہتے ہیں لیجنڈز کے سامنے شو سے جانے کا کہا، توہین آمیز تھا۔ سوشل میڈیا پر فینس کی شعیب اختر کی حمایت، میزبان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔
شاہینوں نے بھارت کے بعد نیوزی لینڈ کو بھی شکست دے دی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری فتح کے بعد قومی ٹیم کی سیمی فائنل تک رسائی آسان ہو گئی۔ میچ پہ قومی بالرز کی شاندار پرفارمنس کیویز کو 134 کے مجموعے تک محدود رکھا۔ حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نوجوان آصف علی نے برق رفتار اننگ کھیلی، 12 گیندوں پر 27 رنز بنائے، 3 چھکے بھی داغے۔ شاہینوں کی فتح پر پورے ملک میں جشن، آتش بازی اور بھنگڑے۔ T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے، بنگلہ دیش نے جیت کے لیے انگلینڈ کو 125 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں شام 7 بجے ٹکرائیں گی۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کو 74 سال مکمل۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا، آج تک اپنے جارحانہ اور غاصبانہ طرز عمل پر کاربند۔ مقبوضہ کشمیر میں 814 دن سے تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن نافذ۔ ہندو انتہا پسند BJP کشمیریوں کی نسل کشی پر تلی ہے۔ بھارتی جبر کے خلاف دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، آزاد کشمیر میں تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر مظاہرہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کی بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک مارچ۔ پاکستان کا کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھنے کا عزم۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں پاکستان 5 اگست کا بھارتی غیر قانونی اقدام قبول نہیں کرے گا۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی پامالی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں بھارت کو خطے میں عدم استحکام کے لیے ریاستی دہشت گردی کے استعمال سے روکا جائے۔ پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ 8 ارب 30 کروڑ کی مشکوک ٹرانزیکشن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے سے روک دیا۔ نیب کو نوٹس جاری، 2 ہفتے میں جواب طلب۔ سندھ میں کرپشن انتظامی شکل اختیار کر چکی۔ سپریم کورٹ نے 25 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ رفاہی پلاٹوں کی تفصیلات طلب، پارکس اور میدانوں کو اصل شکل میں بحال کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں لکھا بظاہر سندھ حکومت اور انتظامیہ کو تجاوزات کے خاتمے میں دلچسپی نہیں۔ شہری اداروں میں سربراہان کے جلد تبادلوں سے خراب حکمرانی سامنے آ رہی ہے۔ نالا متاثرین کی بحالی سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کا جواب غیر تسلی بخش تھا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے سندھ حکومت رقم فراہم کرے۔ کمشنر کراچی نے نسلا ٹاور گرانے سے متعلق اخبارات میں اشتہار دے دیا۔ 15 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کے لیے کمپنیوں سے 3 دن میں پیشکش طلب۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں نسلا ٹاور سے پہلے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ داروں کو بم سے اڑایا جائے۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، ASI سمیت 4 اہلکار شہید۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی، میتیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ حملے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج، قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ حکام کے مطابق پولیس موبائل پر موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات۔ تاجروں کا کورونا کے دوران معاشی پالیسیوں پر عثمان بزدار سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے اربوں کا اضافی ترقیاتی پیکج دیا۔ ایکسپو سینٹر کے منصوبے کو جلد شروع کریں گے۔ وزارت تجارت برآمدات بڑھانے کے لیے کوشاں۔ چین، افغانستان، ایران، ترکی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے برآمدات میں 35% اضافہ۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں $938 ملین کی برآمدات رہیں۔ نیپرا کی جانب سے بجلی ₹2.51 فی یونٹ مہنگی کیے جانے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی طرف سے سماعت مکمل کر لی گئی۔ CPA نے ستمبر کے لیے بجلی فی یونٹ ₹2.65 مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔
सिंध हुकूमत का चीनी और तुर्क कंपनियों से कराची के लिए 250 बसों का मुआहिदा। तकरीब में चीन और तुर्की के सुफरा की शिरकत। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह कहते हैं मजीद 150 बसों का मुआहिदा भी जल्द तय पाएगा। डेंगू मच्छरों के वार तेज। लाहौर में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 367 नए केस रिपोर्ट। सूबे भर में मजीद 515 अफराद डेंगू से मुतासिर। इस्लामाबाद में मजीद 123 अफराद डेंगू के डंक का निशाना बने। सिंध में रवा माह 1291 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। कोरोना से अमवात और केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 13 अफराद लुकमा अजल बने। 516 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक। कोरोना केसेस की शरह 1.3% रही। असद उमर कहते हैं वैक्सीनेशन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान कहते हैं खिलाड़ी अपना रिवायती खेल खेलें और घबराएं नहीं। बाकी मैचेस को भी आसान न समझें। अफगानिस्तान एक मजबूत हरीफ साबित हो सकता है। तनवीर अहमद बोले शारजा की विकेट बहुत मुश्किल थी, इस पर रन्स करना आसान न था। मेहमान बने अदाकार फुरकान कुरैशी, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने कॉमेडी का तड़का लगाया। मखदूश इमारत के नीचे दफन खजाने पर कब्जे की जंग। एक्शन फिल्म कैसल फॉल्स का ट्रेलर जारी। सनसनीखेज फिल्म 3 दिसंबर को पर्दे पर रंग जमाएगी। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2110 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।